حافظ صاحب یہ مجھے بتائیے گا حافظ صاحب کہ آپ کو کیوں لگ رہا ہے اس وقت آپ کی پہلے بلوچستان بولا پھر خیبر پختونخوا بولا ہے، کیوں میاں مولانا صاحب کے خلاف ایک دم جب حکومت کی طرف سے کیمپین آئی ہے اور ایسا لگ رہا ہے آپ کی بات چیت ان کے ساتھ جڑ گئی ہے آ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشف بھائی، بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ پارٹی کے اندر ادارے ہیں اور اداروں کے اندر بھی بات ہوتی ہے، اور جب اداروں میں بات نہیں سنی جاتی ہے یا اس پہ عمل نہیں کیا جاتا۔ میری آواز گونج رہی ہے دوبارہ، ذرا ان کیا کو ٹھیک کر لیں جی۔ تو جہاں جی پر مولانا صاحب، اداروں کے اندر صورتحال ایسی ہوتی ہے تو پھر مجبوراً کچھ لوگوں کو اداروں سے باہر بھی بعض چیزوں کی وضاحت کرنی پڑتی ہے۔ جہاں تک میرے حوالے سے سوال کا تعلق ہے تو میں یہ بات بالکل واضح طور پر بتاؤں کہ میں نے نہ جماعتی پالیسی کے حوالے سے کوئی بات کی تھی، نہ مولانا صاحب کے حوالے سے بات کی تھی۔ میں نے کوئٹہ کے جلسے میں جناب میاں نواز شریف صاحب نے جو لندن سے تقریر کی تھی، اس میں دو جملے کہ باجوہ صاحب اور فیض صاحب کے خلاف جو ہے نا آپ لوگ بغاوت کریں فوج کو، جو کہا گیا تھا۔ میڈیا نے مجھ سے پوچھا کہ یہ آپ کا بیانیہ ہے جے یو آئی کا یا پی ڈی ایم کا، تو میں ایک حیثیت ترجمان کے میں نے ان کو بتایا کہ یہ نہ ہمارا بیانیہ ہے نہ 26 نکات میں یہ بات شامل ہے۔ یہ بات وائرل ہوئی تو جماعت نے مجھ سے پوچھے بغیر، کوئی شوکاز نوٹس دیے بغیر، مجھ سے رابطہ کیے بغیر مجھے جماعت سے فارغ کر دیا، عہدہ لے لیا اور اس کو میڈیا میں دے دیا۔ تو یہ صورتحال سامنے آئی ہے۔ ٹھیک، سو مجھے یہ بتائیے گا سر کہ اب آپ نے بولا، شرانی صاحب بولے، مولانا گل نصیب صاحب نے بولا، اور لوگ بول رہے ہیں، یہ کیوں ایک دم ساری بات شروع ہو گئی ہے؟ یہ کیا پرانا کوئی ایسا دبا ہوا چیز تھی جو پارٹی کے اندر اختلافات تھے جو آہستہ آہستہ آنے شروع ہو گئے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیونکہ مولانا صاحب سے پوچھوں گا وہ کہیں گے جناب یہ تو سارا اسٹیبلشمنٹ کا کیا تھا؟ دیکھیے، دو باتیں میں عرض کروں گا اس میں۔ ایک بات یہ ہے کہ جو اداروں میں بات کی جاتی ہے، مولانا طاہر الرحمان صاحب بھی بیٹھے ہیں اور دیگر ہمارے رفقا بھی سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ جمعیت نے 18 کے الیکشن میں ایک موقف رکھا اور اس میں کہا تھا کہ یہ الیکشن داندلی کے ہیں اور اس میں حلف نہ اٹھایا جائے۔ یہ جے یو آئی کا پرماننٹ موقف تھا جو آج تک چل رہا ہے، اور جو ہی ہمارا اجلاس ہوا جس میں واضح طور پر ایک بات زیر بحث آئی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کسی صورت میں بھی جے یو آئی نہ خود اور نہ مولانا اور نہ کوئی اس کا کوئی رکن قومی اسمبلی کے موجودہ سیشن کے حوالے سے صدارتی انتخابات میں حصہ نہ لے۔ اور یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ یہ فیصلہ ہوا اور فیصلے کے بعد اجلاس ختم ہوا۔ اس کے بعد لیکن مولانا صاحب، کا حافظ صاحب آپ تو 2 سال پہلے کی بات بتا رہے ہیں نا، یہ الیکشن تو 2 سال پہلے ہوئے تھے، یہ 2 سال میں یہ گفتگو کیوں نہیں ہوئی؟ آپ بھی تو 2 سال، آپ میری بات سنیں نا کہ کاشف بھائی، آپ بھی تو 20 سال کی بات بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ کیوں خاموش تھے؟ آپ بھی تو 20 سال پہلے کی بات پوچھ رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم آپ کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ کیا وہ فیصلہ جب ہوا تھا اس فیصلے پہ عمل درآمد ہوا نہیں ہوگا؟ کیونکہ آج ہمارے دوست کہہ رہے ہیں کہ آپ اداروں میں بات نہیں کرتے۔ جب اداروں میں ایک فیصلہ ہوتا ہے اس پہ بات نہیں کی جاتی، اس لیے میں نے کہہ رہا ہوں کہ اس کے فوراً بعد اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، اور اس میں یہ طے ہوا تھا کہ ڈپٹی اسپیکر کا بھی الیکشن اسد محمود بھائی جو ہے وہ نہیں لڑیں گے، اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب اداروں کے اندر رائے پہ اختلاف بھی ہوتا ہے، لیکن اگر فیصلے کے بعد بھی اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر یقیناً اس کے حوالے سے پھر لوگ اداروں سے باہر بھی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔
جس طرح میں نے جو اظہار کیا وہ میں نے پارٹی پالیسی حافظ صاحب ایک سوال آ رہا ہے میرے ذہن میں نواز شریف کے بیان بیانیے کے پہ خلاف بات. بالکل ٹھیک ہے، وہ آپ نے میاں صاحب کے بیانیے پہ بات کی اور جو کچھ ہوا اس کے اوپر بات کی ہے. سر آپ لوگوں نے 2002 میں حکومت بنائی تھی، آپ ڈپٹی پارلیمانی لیڈر بھی تھے اس وقت ایم ایم اے کے، آپ بھی تھے اور لیاقت بلوچ صاحب بھی تھے. اور جب میں خبریں پڑھ رہا تھا بھی پرانی بہت سی، اور جب میں نے کیونکہ ہم ظاہر ہے ہمارا بڑا تعلق بھی رہا اس وقت، رپورٹنگ بھی کرتے تھے، اسمبلی کو کور کرتے تھے، کوئی ڈیل تھی اس وقت فوج کے ساتھ آپ کی حکومت بنانے کی؟ دیکھیے جہاں تک فوج کے ساتھ تعلق ہے، مجھے یہ آپ بتائیے کہ نواز شریف ہو، بھٹو صاحب ہوں، اور اس سے لے کر جناب عمران خان صاحب ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، کون سا سیاستدان ایسا ہے کہ جو کسی اداروں سے ان کا تعلق نہیں رہا ہوگا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اداروں سے تعلق ایک الگ بات ہے. کیا ابھی جو ہم بیٹھے تھے، جس اسٹیبلشمنٹ کے اقدام کے خلاف ہم بیٹھے ہوئے تھے 13 دن تک اسلام آباد کے اندر، اس کا انجام اور نتیجہ کیا ہوا؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جناب چودھری پرویز الہی اور ظہور الہی صاحب کے اس کے چودھری شجاعت حسین صاحب کے ساتھ بات کر کے مولانا نے علی اعلان یہ نہیں کہا کہ مارچ میں وہ عمران خان کی حکومت ختم کریں گے، اور انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرا دی ہے؟ سر یہ آپ کی آج کی بات کریں، میں 2002 کی بات کر رہا تھا، اس کا جواب آپ نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ اس وقت آپ کو یاد ہوگا قاضی صاحب اجلاسوں سے نکل جاتے تھے، غصے میں تھے کہ جے یو آئی مولانا مشرف صاحب کو سپورٹ کر رہی ہے، ان کو ایل ایف او کو استعفے دینے سے انکار کیا. اس ٹائم ڈیل تھی کوئی فوج کے ساتھ آپ کے خیال میں؟ دیکھیں یہ تو بالکل بات یہی ہے، کیونکہ اس وقت حکومت ہی فوج کی تھی، ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے کہ حکومت کے فوج کے جتنے بھی ادارے تھے ان میں ان کے ساتھ تعلق بھی تھا، ان کے ساتھ بات چیت بھی تھی. قاضی صاحب بھی اس اجلاسوں میں بیٹھتے تھے، مولانا شاہ من نورانی صاحب بھی بیٹھتے تھے اس اجلاسوں میں، پیپلز پارٹی کے دوست بھی بیٹھتے تھے. ایل ایف او میں جو مذاکرات ہوئے اس میں ہمارے اعتزاز بھائی بھی تھے، سارے لوگ تھے. جب فوج قابض ہوتی ہے تو پھر یقیناً یا تو پھر اس الیکشن میں حصہ نہ لیا جائے، سچویشن یہ ہوتی ہے حقیقت پسندانہ، لیکن جب آپ الیکشن میں حصہ لیں گے، آپ اداروں میں چلے جائیں گے اور مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی ہوگا، وہی صدر بھی بنے گا، اور اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ پھر آپ نے ان معاملات کو، فوج کو کسی طریقے سے بھی گھر بھیجنے کے لیے آپ نے طاقت کی بجائے اپنے مذاکرات اور راستہ نکالنا، اور اس وقت پڑتا ہے. مذاکرات آپ کہہ رہے اور ہیں یہ ہوا کرتے ماضی تھے، میں آپ بھی صاحب ہوا آپ یہ ہے کہہ اور رہے ہوگا. ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں اس ٹائم مولانا صاحب مذاکرات کیا کرتے تھے فوج کے ساتھ؟ ہاں بالکل، اس میں ابھی ملاقاتیں نہیں ہو رہی ہیں. ٹھیک، ابھی بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اس ٹائم بھی ہوا کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ 7 بجے کے پروگرام میں بھی تھے. میں ذرا سے جاننا چاہتا کہ کیوں ہو رہا ہے اس وقت. اس سے پہلے کہ طور رحمان صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف لائیں، جوائن کریں ہمیں. ملک صاحب